دان پریشان ہیں، اور جناب عالی جو ہے سوسائٹی برباد ہو چکی ہے۔ اور میں تو آپ کو کیا بتاؤں، یہ صرف یہ گن تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں کثرت کے ساتھ ہے، یہ سوڈان، الجزائر، مغرب، عربوں کے اندر بھی یہ تمام سب چیزیں، یہ مصر اور یہ تمام سب جو علاقے ہیں، یہاں بھی یہ جھاڑ پھونک کرنے والے جھاڑ پھونک کے نام پر اور تعویذ اور گنڈے اور پلیتے اور جنوں سے علاج کرنے اور کرانے والے موجود ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو علمہ والحفیظ، علمہ والحفیظ کہ مغرب کے، یورپ کے صحراؤں میں جہاں اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو پیش کرنی چاہیے، اللہ کی قسم ہم نے تو وہاں بھی دیکھے کہ وہاں بھی یہ ڈھونگ دھتورے کرنے والے، پلیتے کرنے والے، یہ اپنی بدعقیدگیاں لے جا کر، اللہ کی قسم وہاں انگریزوں میں اور مسلمانوں میں بھی وہ تمام سب ہیلے اور حجتیں اور وہ تمام سب جو بگاڑ وہاں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اور وہاں بھی معشوق قدموں میں، فلانا قدموں میں کسی یعنی لڑکیاں بھگا رہے ہیں، تعویذ اور گنڈوں پلیتوں سے مقدمے جتوانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور غیب کی خبریں دے رہے ہیں، بیٹا گم ہو گیا اس کو لا رہے ہیں، کوئی برا ہو گیا اس کو چھڑوا رہے ہیں، یعنی حشیش اور ہیروین پینے والے بچے کو تعویذ اور گنڈے کے ذریعے صحیح کروانے کے جناب عالی دعوے اور کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں اور ان کی خبریں جب آتی ہیں، اعوذ باللہ، ایک عورت، ایک خبر ملی تھی اخبار میں، ہمارے بر صغیر کا واقعہ ہے، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ اس عورت نے اولاد کی چاہت میں اولاد کی اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کے پیر نے کہا کہ جا نئے بچہ، جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس نیا بچے پیدا جو ہوا ہے، جو مر چکا ہے، اس کی قبر کھود کر اس میں تو غسل کر لے، تجھے اولاد ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ڈائن، وہ بدماش عورت، وہ بدعقیدہ عورت گئی اور اس نے نو مولود بچہ جو مرا ہوا تھا، اس کی تازہ قبر کھود کر بچے کو باہر نکال کر اور اس کے اندر ننگی کھڑے ہو کر کے اس نے غسل کیا۔ یہاں تک، اور جو زناکاریاں، جو عیاشیاں، جو بے حیائیاں یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کرنے والے ہماری ماں بہنوں سے کرتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کے اندر خاندان کا خاندان ڈوبا ہوا ہے۔ مارے ڈر کے وہ عورتیں جو اولاد کے اور شفا کے اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے وہ عورتیں جو کچھ کرتی یا کرواتی ہیں پردے کے راز میں، جو وہ پردے میں اسے اپنے گھروں میں بیان کرنا، ظاہر ہے ان کی زندگی کو اجیرن بنانا۔ اس لیے آدمی تو پیر صاحب کے حوالے کر کے گیا ہے، آدمی تو اپنی بہن بیٹی مزار شریف کے سجادہ نشین کے حوالے کر کے گیا ہے، اس عقیدت اور محبت میں کہ اعلیٰ حضرت حکیم الامت شیخ الحدیث کا علاج کریں گے، اور انڈر گراؤنڈ کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ سر پیٹ لیں، اور کوئی باغیرت مسلمان ایسے پاکھنڈیوں سے علاج نہ کروائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آنکھیں کھولو، یہ تمام سب جادوگر لوگ ہیں، یہ تمام سب پیر اور فقیر بنے ہوئے، داڑھیاں لمبی کر کے، جبے قبے اور پاگڑے اور ہرے اور پیلے پٹکے باندھ کر کے، اور جو ہے لوگوں کو لمبی چوڑی باتیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اللہ کی قسم یہ پاکھنڈی لوگ ہیں، یہ شرارتی اور بدماش لوگ ہیں، یہ عیاش اور زناکار لوگ ہیں، یہ بے غیرت اور بے حیا لوگ ہیں، یہ جادوگر لوگ ہیں۔ انہوں نے جادو شیطانوں سے اور جنوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں شیطان کا تو کام ہی ہے لباس بدل کر اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینا، لباس تبدیل کروا دیا اور ان کو کہہ دیا اگر تجھے مسلمانوں میں کام کرنا ہے تو یہ لباس اپنا لے، غیر مسلموں کو کام کرنا ہے وہ لباس اپنا لے۔ چنانچہ بر صغیر میں ایسے بھی پاکھنڈی پکڑے گئے ہیں، اور ان کی تصویریں میرے پاس اخباروں میں موجود ہے، ان کی تصویریں چھاپی گئی ہیں کہ جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے، جب اس کے گھر کو جانچا گیا ہے تو پتہ، اور اس کو پیر وزیر علی شاہ اس کا نام تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا، جب اس کو مار پڑی تو جناب علی پتہ چلا کہ وہ ایک کرسچن، ایک یہودی یا ایک عیسائی آدمی، مسیحی آدمی نکلا، اور وہ غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب ہمیں روزی روٹی کا کہیں کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس نے مسلمان کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا شروع کیا، عیاشیاں کرتا تھا، بھنگ کے باقاعدے وہ جس میں بھنگ پیسی جاتی ہے وہ باقاعدے سل اور بٹے ملے، اور جو ہے اور ایک پاکھنڈی پکڑا گیا، اس کے گھر سے گیتا اور رامائن ملی ہمارے بر صغیر کا، اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر بیعتیں کرتا تھا، اور پیر وزیر علی شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمان اس قدر بدعقیدہ ہو گیا، اس قدر پاکھنڈی ہو گیا، مجذوبوں کے نام پر۔ اور یہ سب القاب دینے والے، ہمارے درمیان کے رہنے والے یہ برے علماء ہیں، اللہ کی قسم، یہ ابدال ہیں، یہ قطب العالم ہیں، یہ غوث القبی، یہ غوث العظم ہیں، یہ جناب علی، یہ فلانی ولایت کے مالک ہیں، ننگا دھڑنگا یہ مجذوب ہیں، ان کو چھیڑنا مت۔
یہ نظر اٹھا دیں تو زلزلہ آ جائے. یہ جو بیٹھے ہوئے پاکھنڈی ہیں مسلمانوں، آج جو مسلمانوں کی حالات دنیا میں ہیں، یہ کب کام آئیں گے؟ ان کو یہ کب کام آئیں گے؟ یہ ان کو کیوں نہیں استعمال کیا جاتا بھائی؟ ان سے کوئی استعمال کریں. آج پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، مصیبت کی مصیبت. یہ کب کام آئیں گے یہ بھیڑیے، یہ موٹے موٹے سانڈ، یہ بیل کھا کھا کر کے امت کے پیسے پیر بنے ہوئے خلیفہ سجادہ نشین، یہ ظالم کب کام آئیں گے؟ جب امت مسلمہ ختم ہو جائے گی. یہ ہوش نہیں آتا آپ لوگوں کو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بیداری کی لہر یہ جگا رہا ہوں، میں بیدار کر رہا ہوں. ڈرو مت، ڈرو مت، نہ کسی کے القاب سے، نہ کسی کے ٹائٹل سے، نہ کسی سے. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. وہ اللہ جس نے تمہیں ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ اللہ جس کے بارے میں ہمارا تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. میں بتاؤں اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے. اس اللہ نے اپنے بارے میں کیا باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قلیلا ما تذکرون. سورہ نمل آیت نمبر 62. اللہ فرماتا ہے کہ بھلا مصیبت کا مارا آدمی، مصیبت کا مارا شخص بے قراری میں جب اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا کو سن کر اس بیمار، کروٹ بدلتے ہوئے بے قرار مریض کو شفا عطا فرماتا ہے؟ بولو کون ہے؟ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اے الہ مع اللہ. کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے تمہارا جو اسے شفا دینے والا ہو؟ قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماتا ہے ہاں سنو، کثرتوں پہ ناز کرنے والوں اور سواد اعظم کا لیبل اپنے اوپر چسپا کر کے امت کو بھیڑ چال چلانے والے مولاؤ تم بھی سنو، اور امت محمدیہ کے لوگوں تم بھی سنو. آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں گرنے والوں تم بھی سنو. اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون. تم میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں. سوچ سمجھ رکھنے والے بولو، بہت کم ہی لوگ ہیں جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں. ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 17. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اے میرے نبی، اور یہ مخاطب پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں، مگر پوری امت اس میں شامل ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو ٹالنے والا بھلا بتلاؤ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولو. عقیدہ ہے ہمارا آپ کا کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کے ذریعے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو ہے کوئی کائنات میں اس بھلائی کو روکنے والا تم سے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا اور امت مسلمہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے یہ عقیدہ، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورہ یونس آیت نمبر 107. اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ کوئی فضل اور اپنا کرم تمہیں دینا چاہے تو اس فضل اور کرم کو کوئی پھیر دینے والا دوسری طرف موجود کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جس کو اللہ چاہے فائدہ پہنچائے اور جس کو اللہ چاہے نقصان پہنچائے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ عز و جل ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کفار کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے یہی اعلان کیا تھا کہ میرا معبود، تمہارا معبود یہ پتھر کے بت، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ مورتی، یہ تمہارے معبود ہیں؟ ارے میرا معبود وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے۔ میرا معبود کون ہے؟ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی، اور یہ ہے ملت حنیفی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ حضرت ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ اللہ عز و جل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کسی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے نبی نے مجھے کہا اے بچے، ابھی غلام کہتے ہیں 3 سال سے 9 سال کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں، عرب میں چھوٹے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ وہ غلام نہیں ہمارے ہاں والا کہ بڈھا ہو جائے پھر بھی غلام ہی غلام، تو غلام ہے وہ نوکر کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ عربوں میں غلام 3 سے لے کر 9 کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو، خاندان نبوت کا چراغ ہے، یہ نبی کے چچا کا بیٹا ہے، چچیرا بھائی ہے، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، کہتے ہیں بچے، اپنے بھائی کو کہتے ہیں بچے میں تجھے کچھ نصیحت کروں؟ انہوں نے کہا کیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے چند کلمات، چند نصیحتیں سکھانا چاہ رہا ہوں، تو اسے اپنے پلے باندھ لے، کامیاب رہے گا۔ کہنے لگے کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو بولو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا مددگار پاؤ گے۔ اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا، بولو۔ بڑے عشق رسول کے دعوے کرنے والے موجود ہیں آج کل، دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا مجھے یاد رکھو، ابو بکر کو یاد رکھو، عمر کو یاد رکھو، فلاں کو یاد رکھو، کوئی مصیبت آئے تو مجھے پکار لیا کرو، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اپنے خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو اللہ کو ہر جگہ اپنا مددگار پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ دیکھو، یہ ہے توحید کے وہ، توحید کی وہ قیمتی موتیاں جو اللہ کے نبی اپنے اس بچے کے دامن میں، اس کے دامن دل میں رول رہے ہیں اور پنہا رہے ہیں، اور اسے سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں اسأل اللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اور اے میرے بچے، اگر تجھے کبھی سوال کرنا ہو کسی چیز کا، مانگنا ہو کچھ، فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور جب استعانت طلب کرو، کسی کی مدد طلب کرو، کسی چیز کے بارے میں مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب۔ لگاؤ نعرے یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن کی نلی۔ یہی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، جب کبھی کوئی موٹا لکڑے کا یا کوئی بھی وزنی چیز ہمارے ملکوں میں جب دھکیلنا ہوتی ہے یا دھکا اکا مارنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا، نعرے لگاتے ہیں سارے۔ دشمن بھی سامنے آ جاتا ہے تو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا کہ نعرے لگاؤ، دشمن کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے
ان میں المدد لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام کا جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو المدد نہیں آتا. نہیں سمجھ آئی؟